Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات، پاکستان آج دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہا ہے، خاص طور پہ بات کی جائے سفارتی فرنٹ کے اوپر تو ہم جانتے ہیں کہ اتوار کے روز ہمارے وزیر اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ گفتگو گزشتہ روز ان کی ہوئی ہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان کے ساتھ گزشتہ روز، اور یقیناً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور چانسز ہیں کہ پاکستان امریکہ اسرائیل اور ایران کے جو مذاکرات ہیں ان کو ہوسٹ کرے۔ ان مذاکرات میں اسرائیل کا نام نہیں لیا جا رہا، امریکہ ایران مذاکرات، کیونکہ ایران اسرائیل سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، اور ان مذاکرات میں پاکستان کا بتایا جا رہا ہے کہ کلیدی کردار ہو سکتا ہے۔ ابھی تک چانسز ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نیگوسیشنز، یہ ٹاکس ہوسٹ کی، ان کی میزبانی کی، تو اس سے یقیناً پاکستان کا نام ہوگا اور پاکستان کا مقام ہوگا، اور دنیا پہچانے کے لیے پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کرنٹ سچویشن آپ کو بتا دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں امریکہ میں، اور ان کو معلوم ہے کہ ان الیکشنز کے اندر ان کی شکست واضح ہے اور ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیاست کو بھی بچائیں، کیونکہ اگر انہوں نے اسرائیل کی ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی تو ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ امریکی تو ان سے اکتائے ہوئے ہیں ہی، اور وہ اس جنگ کے مکمل طور پہ خلاف ہے امریکی عوام۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، پہلے کئی مشکلات تھی، کیا ضرورت تھی ہمیں اس جنگ کو کرنے کی۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کابینہ کے لوگوں کے اوپر الزام ڈالنا شروع ہو گیا کہ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا تھا، مارک روبیو نے کہا تھا، جیرارڈ کشنر نے کہا تھا، وٹکاف نے کہا تھا، ان کے کہنے کے اوپر جنگ شروع ہوئی تھی۔ الزام دے رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ اس وقت امریکہ میں اسرائیل سے نفرت کا پیمانہ بھی 53% آبادی پر پھیل چکا ہے۔ 53% آف امریکن سٹیزنز ہیٹ اسرائیل نا، وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ بھی ہیں کہ ایران نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس نے ٹارگٹ کیا ہے تیل اویو کو، اسرائیل کو، کویت کو، بحرین کو، جارڈن کو۔ ان تمام ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں آپ جانتے ہیں امریکہ کی بیسز موجود ہے جہاں سے ایران پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اس لیے ایران کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور جو فوٹیجز ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیشنل پریس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اسے معلوم پڑ رہا ہے کہ کسی نے توقع ہی نہیں کی تھی کہ ایران ایسا جواب دے گا جیسا وہ دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ چائنا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹاکنگ از بیٹر دین فائٹنگ، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، اور یقیناً چائنا جیسی بڑی پاور اگر یہ بات کہتی ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کینیڈا نے بھی کنڈیم کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل کو۔ کینیڈا نے اسرائیل کی مذمت اس لیے کی ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایک اور پلان ظاہر کر دیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے اوپر قبضہ کرے گا، جس طرح اس نے غزہ فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور کینیڈا نے اس پلان کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان کو نیا تو ہے نہیں، ہم جانتے ہیں اس میں سعودی عرب کا بھی حصہ ہے، عراق ایران کا بھی حصہ ہے، جارڈن کا بھی حصہ ہے، بہت بڑے پیمانے پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس قبضے کی ہی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روکے، اور جتنا ظلم دنیا میں اس نے ڈھایا کسی نے نہیں ڈھایا۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت قطر نے بہت سارے LNG کانٹریکٹس کینسل کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اگلے 2 ماہ کے لیے تو تیل اپنے پاس حاصل کر لیا ہے، کروڈ آئل آ چکا ہے ہمارے پاس، لیکن گیس کی شارٹیج اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گی، اینڈ آف نیکسٹ منتھ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس گیس کی شارٹیج شروع ہو جائے گی، LNG نہیں ہوگی۔ ہم بھی قطر سے LNG منگواتے تھے، گیس کی شارٹیج پہلے ہی پاکستان میں ہے، جو ڈیمانڈ ہے ہم اس کو میٹ نہیں کر پاتے، اس کو میٹ کرنے کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، اب امپورٹ بھی نہیں ہوگی، قطر کا پلانٹ بند پڑا ہوا ہے۔ تو یقیناً بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور انہی ایشوز کی وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، صرف ہم نہیں پوری دنیا جا رہی ہے۔ اس کے اندر ورک فرام ہوم، اسکولوں کی چھٹی ہو جائے گی، گھر سے بچے تعلیم حاصل کریں گے، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفایت شعاری کی باتیں تو حکومت بہت کرتی ہے، لیکن ایک ویڈیو وائرل میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جس میں ایک بڑے منسٹر کا پروٹوکول دکھایا جا رہا تھا جو کہ 32-33 گاڑیوں میں چل رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ آسٹیرٹی میجرز کاغذوں سے نکل کے حقائق کی طرف نہیں آئیں گے، زمینی حقائق کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک یہ صرف باتیں ہوں گی۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ 2 میرے بڑے معزز مہمان موجود ہیں۔ مندوخیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، ملک کی نامور شخصیت ہیں۔ بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم۔ میرے
ساتھ موجود ہیں نعیم قریشی صاحب، ملک کے نامور تجزیہ کار ہیں، ہمیشہ ہمیں عزت بخشتے ہیں ہمارے شو پہ آ کے۔ قریشی صاحب السلام علیکم، جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال مندوخیل صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان ہوسٹ کر سکتا ہے، میزبانی کر سکتا ہے امریکہ ایران مذاکرات کی، یہ خبر کتنی اچھی خبر ہے آپ کی نظر میں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا مقام کیا ہوگا؟ ایک ہی ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فون پہ بات، MBS سے بھی فون پہ بات شہباز شریف صاحب کی، کیا پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہا ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ جتوئی صاحب، آپ کی چینل سمیت میں پچھلے ہفتے تمام چینل میں یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اور غالباً پورے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، خصوصاً مڈل ایسٹ کے ممالک، کیونکہ پاکستان کا اثر و رسوخ ایران کے اوپر بھی زیادہ ہے اور امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کا ایک رول بنتا ہے اور ایز اے ایٹامک پاور اور ایز اے سپر پاور آف اسلامک دنیا، پاکستان کا رول ہمیشہ سے ہم ذکر کریں کہ اس کا اچھا بنتا تھا اور بنتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، جہاں جنگ کے میدان میں وہ ہندوستان کو شکست دے کے اپنا لوا منا چکا ہے، وہاں سفارتی سطح پہ عالمی دنیا کے سامنے بھی اپنا لوا منوانے کا موقع ہے۔ اور یقیناً آپ نے درست کہا کہ میرے نالج کے مطابق تو فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ سے بات کی تھی کل، اور غالباً آپ بتا رہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ امریکہ جہاں کبھی ہمارے وزیر اعظم کا فون ہی نہیں اٹھاتے تھے، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کا دورہ کرے، اور دورہ کرتے تھے پہلے کرتے تھے، اور آج جو وہ پاکستان کے سامنے جو ہے نا وہ سر جھکا کے اور اس ثالثی کے کردار کے لیے اور امن کے لیے پاکستان سے بھیک مانگ رہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں بالکل کوئی عرض نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، مگر جنگ کی صورتحال میں جہاں آپ ہوسٹ کریں گے وہاں اسرائیل کے آنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ یقیناً آپ کا دشمن ہے، اگر دشمن آپ کے گھر پہ آ کے اور آپ سے امن کی بھیک مانگ رہے تو میرے خیال میں پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے، اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ اس مذاکرات میں اسرائیل بھی حصہ ہوگا اور ان کا نمائندہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان عالمی دنیا میں اس وقت سر فہرست ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے 5 سپر پاور، چاہے جرمنی ہو، فرانس ہو، روس ہو، چائنا ہو، ان سارے لوگوں کا جو نا وہ نہ کوئی کردار ہے، نہ ان کا کوئی بات مان رہے، پاکستان کے قائم کردار ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی، میں تو بڑے فخر سے، اور ہم سب آپ سمیت ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عالمی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے، اور ایسی صورتحال میں یقیناً امریکہ تو شکست کھا چکا ہے، اسرائیل کو بھی ہمیشہ کے لیے نسل نابود کرنے کے لیے اور ان کڑی شرائط کے لیے ان کو اس مذاکرات کی میز پہ ان کو بھی لانا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ پاگل کتے کا کردار ادا کرے ہو مڈل ایسٹ میں، آخر کیا وجہ ہے؟ تمام اسلامی ممالک جو اس امن کے لیے یا اس خوف سے امریکہ سے امداد مانگتے ہیں یا امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی واحد وجہ جو ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، بحیثیت پاکستانی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ مندوخیل صاحب، آپ کی ساری باتوں سے میرا اتفاق ہے سوائے ایک بات سے۔ اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو اٹامک پاور ہے، نمبر 1 بات، اور اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو فوجی لحاظ سے ہم طاقتور ملک ہے، اور اگر جہاں معیشت کی بات کریں تو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ امریکہ اس وقت فائنینشیل کرائسس میں اور ادھر قبضہ ادھر قبضہ، اس قبضوں کی وجہ سے، بلیک میلنگ کی وجہ سے اپنے ملک چلا رہے، تو کیا فرق ہے؟ یقیناً ہونا چاہیے معیشت کے طور پہ بھی ہم مضبوط ہونا چاہیے، مگر ایٹامک کے حوالے سے یا جو فوجی طاقت کے حوالے سے، یا تقریباً کچھ 40 سال سے ہم حالاتی جنگ میں، اس صورتحال میں آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ ہم سے زیادہ معیشت میں کمزور ہے۔ I completely agree۔ ان کے پاس کوئی 40,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 40 ٹریلین ڈالرز کا حضور، لیکن ان کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے جو ڈالر چھاپتا ہے اور دنیا کے بینکنگ سسٹم اور معیشت کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ نعیم قریشی صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟
کیا ہم اچیو کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی سے، اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ دیکھیے یقینی طور پہ پاکستان سفارتی حوالے سے آج بھی ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو ہرا کے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے سبق بھی سکھا سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان اور بھارت کی جنگ کا یہی نتیجہ نکلا تھا، اور آج سوئے اتفاق پاکستان جو ہے ایک ایسی سفارتی پوزیشن میں ہے کہ ایک ایسی جنگ جس سے پوری دنیا متاثر ہے، اس وقت بھی متاثر ہے، اس وقت بھی دنیا کی معیشتیں ہل گئی ہیں، اور اگر بدقسمتی سے یہ جنگ مزید 1 ماہ چل جاتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 15 دن مزید بھی چل گئی، تو دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ بہت بڑے خطرے اور بحران سے دوچار ہو جائیں گی۔ تو ایک ایسی جنگ کو روکنے میں اگر پاکستان ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اگر ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور متحارب قوتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے، اور اگر ایک مستقل سیز فائر ہو جائے، اگر یہ جنگ بندی رک جائے، تو یقینی طور پہ پاکستان کے وقار میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور پاکستان کی بہت بہتر پوزیشن ہوگی۔ وہ کمزوریاں اور خامیاں جن کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ ہیں، اور ان کے بارے میں حکومت کو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا آپ اس حوالے سے مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے کہ امریکہ بھی قرض میں ہے، لیکن پاکستان امریکہ میں بہت بڑا فرق ہے، یہ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے ابھی صورتحال جو ہے وہ بہت دور ہے۔ یہ مذاکرات 5 دن کے لیے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے جنگ روک دی ہے، لیکن ابھی بھی جنگ جاری ہے، حملے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، شدت میں کمی ضرور آئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد دنیا کے صدر ہیں، امریکہ جیسی طاقت کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے اپنے آپ نے جس طرح خود ذکر کیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس کے ایک سابق عہدیدار خود یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں بدقسمتی سے کوئی آدمی بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ 1 گھنٹے کے بعد اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی کس طرح ہے، کس طرح ہوگی۔ کل جو بھی میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، اس میں ساری ہی باتیں جو ہیں وہ حقیقت سے کوسوں دور تھی۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ رجیم ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، یہ رجیم ہماری مرضی کی ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ حقیقت سے دور تھی۔ میں جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ نہ کہیے سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ہنسی نکل جاتی ہے اس پہ۔ بے شک ایسا ہی ہے، جتنی انہوں نے گفتگو کی تھی، حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ جو مشتبہ ہیں وہ اور میں اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے رن کریں گے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے گفتگو کے لیے تیار ہے۔ وہ نہیں تھا سر، پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو سپلائی کریں گے سر، وہ بھی تو یاد رکھیں۔ جی، تو اس لحاظ سے ابھی چیزیں بہت دور ہیں، دونوں طرف سے شرائط جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی 15 شرائط کو قبول کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی 6 شرائط کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ جو خلیجی ممالک میں ان کے اڈے ہیں، امریکہ انہیں خالی کرنے پہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کی جغرافیکل جو پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ اڈے امریکہ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اس سارے سیناریوں میں ایران جو ہے جو سب سے اہم چیز حاصل کر سکتا ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں، ایک تو یہ کہ مستقبل کی جنگ بندی کا معاملہ، اور دوسرا جو سینکشنز ہیں ان کو مستقل ختم کیا جائے اور تجارت کی آزادی دی جائے ایران کو۔ اگر اس قسم کی چیزیں ایران کو حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ مذاکرات بہت کامیاب ہوں گے۔ ادروائز اگر دونوں حریفوں نے ایک دوسرے کا کوئی نقطہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو یہ جنگ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ رائٹ سر، علی گور بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرام PMLN۔ بلوچ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کو نظر آ رہی ہے، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، آپ اس اپرچونٹی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی سے پاکستانی حکومت بھرپور فائدہ اٹھائے گی؟ سر اچھا دیکھیں، تو ایسا بات یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بات کی ہے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، آپ نے بھی روشنی ڈالی اس پر۔ دیکھیں اس میں تو کوئی مطلب ہے نا کہ دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر جو ہمارا مارکہ حق ہوا تھا، جس میں ہم نے
انڈیا کو جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شکست فاش دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اپنے وہ وقت وہ تھا ہم ایک تنہائی کا شکار تھے، اس فارم پر تنہائی کا شکار تھے جو کہ بین الاقوامی لیول پر آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کو ہم ناراض کر چکے تھے، یو اے کو ہم ناراض کر چکے تھے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات سی پیک بند کر کے ہم نے کر دیے تھے، ایک طرف وہ گورنمنٹ تھی، ہم بین الاقوامی لیول پر ہم ایک تنہائی ہو چکے تھے، اور وہ ہماری اس سابقہ حکومت کی ناقص کارکردگی اور ناقص خارجہ پالیسی تھی۔ آج مرکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ عزت سے نوازا۔ پہلا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہمیں حرمین شریفین کی جو ہے وہ موقع ملا کہ ہم وہاں کی سیکورٹی کے فرائض انجام دیں ہماری پاک افواج۔ پھر اس کے بعد آج دیکھیں کہ وہ ممالک جس میں اسرائیل، جس میں امریکہ، جس میں ایران، اس میں جو ہمیں ایک ثالثی کا کردار ملنے جا رہا ہے، اور کم از کم ہم اس ثالثی کی اور اس معاملے کی جو کہ جس جنگ نے کہ آلموسٹ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے یا لپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہم ایک خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جس امریکہ کے ساتھ یہ باتیں بھی کی جاتی تھی کہ وہ تو ہماری ٹیلی فون کال تک نہیں سنتے، آج وہ آپ کی ٹویٹس کو آگے ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بین الاقوامی لیول پر ایک عزت سے نوازا ہے، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم کی کوششیں، جس منسٹر کی کوششیں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور یہ پوری ٹیم کی پوری تمام میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کا ہمیں اتحاد حاصل ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو جب ہم نے ہائی آکٹین کی قیمت کو 600 روپے لیٹر کراس ہوتے ہوئے دیکھا تو یقیناً غریب آدمی کا ہائی آکٹین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق رئیسوں سے ہی ہے جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، جن کی گاڑیاں سپر پہ چل نہیں سکتی، ان کو ہائی آکٹین ہی ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن اب سپر کی قیمت بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی بڑھنے والی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 55 سے 75 روپے فی لیٹر تک پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اگر پیٹرول کی قیمت یہاں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گیس کی شارٹیج بھی ہوگی، کیونکہ ایک ٹرم یوز کی ہے قطر نے، فورس مجور۔ جب کوئی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، کارپوریٹس کے درمیان، بڑے اداروں کے درمیان، تو ان کے اندر ایک یہ کلوز ڈالا جاتا ہے فورس مجور کا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کو فورس ہی نہیں کیا جا سکتا، جو توقع سے باہر تھے، جن کے بارے میں کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو ہمیں یہ کانٹریکٹ کینسل کرنا پڑے گا۔ ہم بھی قطر سے LNG لیتے ہیں، اور وہی لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے جس کے ذریعے ہم گیس پرووائڈ کرتے ہیں سب کو لائنوں میں، اور لوگ بہت سارے کھانا بھی اسی سے پکاتے ہیں۔ میرے گھر میں گیس نہیں آتی ہے، مجھے سلنڈر بھر کے لانا پڑتا ہے گیس پر، پھر میں کھانا پکا سکتا ہوں آگ کے اوپر۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے LNG گیس نہیں ملے گی تو میں لکڑی کا کوئی چولہا لے کر آؤں، کوئی بندوبست کروں کہ لکڑی کی آگ کے اوپر کھانا پکایا جا سکے، کیونکہ اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا سوائے آف کورس الیکٹرک پلیٹ ہے، لیکن الیکٹرک پلیٹ پہ پھر باورچی اور خانسا میں کہتے ہیں کہ کھانا صحیح نہیں پکتا۔ گفتگو کا آغاز نعیم قریشی صاحب آپ سے۔ قریشی صاحب، اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے 55 سے 75 روپے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور گیس کی شارٹیجز بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ قطر کا تو LNG پلانٹ ہی بند ہے، یقیناً ایران نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا اسٹریٹ آف ہارموز پہ کی بندش سے، دنیا کو بتا دیا کہ وہ کس طرح زلزلہ لا سکتا ہے گلوبل اکانومی کے اندر۔ آپ کا اوپینین، آر وی پریپیئرڈ، ہم پاکستانی یہ زلزلے کے جھٹکے برداشت کر پائیں گے؟ نعیم قریشی صاحب۔ بدقسمتی سے میرا جواب یہی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور بہت سے دنیا کے ممالک نہیں برداشت کر پائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایکسیس LNG کی وجہ سے حکومت نے کئی کارگوز جو ہیں وہ کینسل کر دیے تھے۔ ہمارا معاہدہ تو 15 سال کا ہوا تھا قطر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے، اور جس پرائز پہ تھے وہ اور آج کے پرائز میں بہت فرق ہے، لیکن ہم نے ایکسیس ہونے کی وجہ سے کچھ کارگوز کینسل کر دیے تھے۔ آج حکومت سے جو کاش وہ کینسل نہ ہوتے۔ دیکھیے، حکومت کو فوری طور پہ جو ہے اس کی پراپر پلاننگ کر کے اس کی راشن بندی کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے جتنی بھی پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان سب کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات سب سے زیادہ کم کرنے پڑیں گے، اور اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی، اپنے پروٹوکول اور اپنے جو سرکاری 90,000 گاڑیوں میں ہم پیٹرول خرچ کرتے ہیں، گیس خرچ کرتے ہیں، ان سب کی راشن بندی کرنی پڑے گی، اس سب میں کٹ لگانا پڑے گا۔ سب سے پہلے حکومت کو۔ عوام تو مہنگائی کے حوالے سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ فالتو
جو ہے وہ گیس استعمال کرے یا پیٹرول استعمال کرے. تو سب سے پہلے تو اگر حکومت نے کوئی پراپر اس کی نہیں کی اور صرف ہم مذاکرات میں لگے رہے یا اس خوشی میں ناچتے رہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور دنیا میں ہمیں بڑی اپارچونیٹی ملی, ہمارا نام ہے. ایک بات آپ کو اس وقت میری یاد آ گئی کہ 2001 میں ہم افغانستان میں بھی ثالثی کرنے چلے تھے, اگر آپ کو یاد ہو جو افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد. تو اس اعتبار سے جو ہے ہمیں بہرحال بہت کوشش رہنا پڑے گا, لیکن ہمارے اصل اور حقیقی مسائل جو ہے وہ یہی ہیں کہ ہمارے یہاں پیٹرولیم پروڈکٹ بہت مہنگی ہونے جا رہی ہے, گیس پروڈکٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے اور عوام مہنگائی کے ایک طوفان کا سامنا کرنے والے ہیں. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو مجھے حکومت جو ہے اس طرح کی لگی ہے کہ اسکولوں کو بند کر دیا جائے, اسکولوں کی بندش کر دی جائے, جو بڑے روایتی قسم کے طور طریقے ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے ابھی تک کوئی پلان بدقسمتی سے نہیں دیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن کو میں پروگرام کے اگلے حصے میں, قریشی صاحب اسمارٹ لاک ڈاؤن کو تفصیلاً میں ڈسکس کروں گا پروگرام کے اگلے حصے میں. میں یہ سوال اب بندوخیل صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیا عوام پیٹرول کی قیمت میں ایک اور ہوش ربا 50 روپے سے اوپر کا اضافہ برداشت کر پائیں گے؟ گیس ختم ہو جائے گی, LNG, تو پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ یور اوپینین سر. جتوئی صاحب, عوام برداشت کے علاوہ کر کیا سکتی ہے؟ پہلا سوال تو میں الٹا سے کروں گا. احتجاج کر سکتی ہے, اپنی آواز اٹھانے کے لیے روڈوں پہ نکل سکتی ہے. دیکھیں, احتجاج کے بھی جو ہے نا وہ اصول ختم ہو چکے ہیں. احتجاج کے بھی جو اس کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کے 90,000 گاڑیاں, آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے یاد نہیں ہے یا میرے نالج میں نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں 90,000 سرکاری گاڑیاں ہوں. آپ مجھے بتا دو کہ سب سے پہلے کفایت شعاری تو آپ یہاں سے شروع کر دیں کہ 90,000 گاڑیاں تو ٹھیک ہی آپ نے خرید لی ہے, مزید بھی آپ نے خرید لی ہے. کم از کم یہ کہے کہ سرکاری پیٹرول بند, جس سیکٹری نے یا جس ڈی جی نے جانا ہے کہیں, وہ اکیلے اپنی ذاتی پاکٹ سے بھی وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول برداشت کر سکتے ہیں عوام کے سامنے. اب آپ نے آئی اوکٹن کے 200 روپے جو نا لیوی ڈال دیا ہے, آپ نے نفسیاتی طور پہ عوام کو بتا دیے کہ بیٹا اب تیری باری ہے, 200 تو لگیں گے. تو یہ تو عوام پہلے سے تیار ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اعداد و شمار, میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, یہ کفایت شعاری جو ہے نا, یہ اس کا اعداد و شمار, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ کون کرے گا؟ میں اور آپ اور جتوئی صاحب یا غالی گور بلوچ صاحب یا نعیم قریشی صاحب کی بس کی بات تو نہیں ہے. اسی بیوروکریسی نے کرنا ہے اور اسی بیوروکریسی نے لوٹ مار بھی کرنا ہے. تو کیا حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ 90,000 گاڑیاں گراؤنڈ ختم, چلو گاڑیاں نہ چھین لے لیکن گاڑیوں کا پیٹرول آج سے بند؟ میں یقین سے کہوں گا کہ بہت سارا فرق پڑے گا اس کے حوالے سے. اور باقی جو LNG ہے وہ تو ہمارے پاس ہے اور پیٹرول بھی اتنا ہے, لیکن ہم برداشت کر سکتے ہیں, دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے. یہ جنگ اگلے ایک ہفتے سے زیادہ مجھے آگے جو نا چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ دنیا جو اس حوالے سے بڑے کنجوس ہے. آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا ہے, وہاں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, وہاں تو لوگوں نے 80% لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ تو برداشت کرتے ہیں ہر ظلم, ہر جبر. تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو کفایت شعاری کا جو اعلان کیا ہے وہ کہاں تک پہنچا, اس کے اعداد شمار کہاں تک پہنچا. ایسی کہہ دینا کہ 60% گاڑیاں ہم نے روک لی ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں اقدامات سخت کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. ویل سیڈ سر, بہت اچھی بات آپ نے کہی. علی گوہر بلوچ صاحب, کیا آپ کی نظر میں پاکستان کے غریب لوگ پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے سے زائد کا بم برداشت کر پائیں گے؟ اور اگر گیس نہیں ملے گی تو پھر کھانا کیسے پکائیں گے؟ وہی لکڑی کا آئیڈیا ہوگا آپ کے پاس سر. دیکھیں سر, یہ ایک وہ المیہ ہے جس کا اس وقت پوری دنیا کو جس نے گھیرا ہوا ہے. اور سٹارٹ میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو قیمت ہے پیٹرول کی وہ زیادہ ہے, باقی ملکوں نے نہیں بڑھائی, لیکن اس کے بعد دیگر ممالک نے بھی بڑھا دی جس طرح سے ان کے ملکی حالات تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی خاص طور پر جو پاکستان کی کلیدی کردار ہے, جس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا کردار ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا کردار ہے, ہمارے ملک کا کردار ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکنے کی طرف اور تھمنے کی طرف آئے گی انشاءاللہ. اور خاص طور پر بالکل یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, عوام کے لیے بھی مشکل مرحلہ ہے, تمام ممالک کے لیے مشکل مرحلہ ہے. یہ قیمتیں کو صرف حکومت کی طرف سے نہیں بڑھائی جا رہی, یہ ظاہر ایک ایسا فنومنا ہے
جس نے پوری دنیا کو اپنے وہ مطلب ہے گھیرا ہوا ہے. تو جب تک یہ حالات نارمل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل حالات کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد جتنے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، صوبوں کو بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور صوبوں کو بھی جو ہے وہ اس پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. صوبوں میں بھی بہت زیادہ پیٹرول ہے جو کہ سرکاری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں اور مرکز کو مل کے ایک ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ اس پر عوام پر بوجھ اس کا کم پڑے. پروگرام کے آخری حصے میں بلوچ صاحب مجھے آپ سے یہی بات کرنی ہے. بلوچ صاحب گیس کی سپلائی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی حکومت اپنے لیول پر کوشش کر رہی ہے اور پاکستان میں کچھ شدید بڑا بحران انشاءاللہ نہیں آئے گا. آمین آمین سپلائی لائن ابھی تک چل رہی ہے اور حکومت کی حکمت عملی ہے کہ وہ سپلائی لائن چلتی رہے. پوری دنیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے، کفایت شعاری کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ملک کا بڑا مشہور محاورہ ہے، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. کفایت شعاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کہاں ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، اور ورک فرام ہوم کرنے کے لیے تقریباً بہت سارے جو بڑے کارپوریٹ ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ 3 دن آپ دفتر میں آئیے، اسکیلیٹن سٹاف کام کرے گا. اسکولز کی آلریڈی چھٹیاں ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر پہ ہی پڑھیں گے بچے سارے. لیکن سر آج بھی سوشل میڈیا پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا علی گوہر بلوچ صاحب، جس میں ایک وزیر صاحب کا پروٹوکول دکھایا گیا جو کہ 32-33 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا، ایک وزیر صاحب کا. سر جب ملک کے حالات ایسے ہوں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہو، کفایت شعاری میں بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہوں، تو پھر یہ پروٹوکول ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو پھر عمران خان یاد آ جاتا ہے جو کہتا تھا کہ اس پروٹوکول کی مخالفت کرو اور یہ ظلم ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. چلیں چھوڑیں وہ ساری باتیں. آج جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کفایت شعاری کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کے پروٹوکول ختم کیوں نہیں ہو رہے، منسٹروں کے پروٹوکول ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں جتوئی صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خاص طور پر آپ نے عمران خان کا حوالہ دیا جس نے پوری دنیا کو کہا کہ جناب پروٹوکول ختم ہونا چاہیے. اس کی اپنے پروٹوکول میں 50 گاڑیاں ہوتی تھی، ہیلی کاپٹر وہ استعمال کرتا. وہ باتیں چھوڑے آپ، پر ابھی جیل میں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس کے پاس. میری گزارش سن لیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اگر وزیر کی یہ حالیہ ویڈیو ہے اور وہ جتنی گاڑیاں آپ بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری سرکاری ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس بات ہے. اگر وفاقی وزیر ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے، صوبائی وزیر ہے تو صوبائی حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم اس چیز کا مکمل نہیں ہو سکتے. اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس چیز کا وہ کرے گا خلاف ورزی، لیکن وہ مندو خیل صاحب نے سب پچھلے حصے میں بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنی تنخواہیں چھوڑ دیں، اپنی گاڑی چھوڑ دیں، سرکاری پیٹرول چھوڑ دیں، بول دیں ملک کو قوم کی خاطر میں ٹیکس پیئر کا 1 روپیہ استعمال نہیں کروں گا اور ملک کی خدمت بھی کروں گا. سیاستدان تو پیسے والے ہوتے ہیں سر. دیکھیں سارے لوگ پیسے والے بھی نہیں ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی ہے اسی طرح سے صوبائی حکومتیں بھی اپنا لائحہ عمل بنا رہی ہیں، وہ بھی اناؤنس ہو جائیں گی، تمام صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک وزیر کو پیٹرول آدھا مل رہا ہے پہلے سے اپنی گاڑی کے لیے یا کسی فیڈرل سیکٹری کو، تو اگر وہ اپنی جیب سے 30 گاڑیاں بھی ساتھ چلا لے تو پھر چلا لے اگر اس نے شوق پورا کرنا ہے اپنا. تو لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کو نہیں ملنا چاہیے، گورنمنٹ کے خزانے کی طرف سے اس کو نہیں ملنا چاہیے. مندو خیل صاحب آپ کی بات سن کے سر ہلا رہے ہیں. بلوچ صاحب، مندو خیل صاحب آپ کی بات سن کے سر ہلا رہے ہیں، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی مندو خیل صاحب. بلوچ صاحب، کفایت شعاری کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کا پیٹرول بچائے، وہ ہے ضرور، مگر ساتھ ساتھ اپنا پیٹرول بھی بچائے. آپ سرکاری گاڑی کے ساتھ اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دے کہ بابا پیٹرول بچائے. بالکل ٹھیک ہے مندو خیل صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اور میں میری ایک اور ریکویسٹ ہے بلوچ صاحب، آپ وفاقی حکومت سے میری طرف سے کہیے گا کہ پروٹوکول میں صرف 1 موبائل پیچھے چلانے کی اجازت ہوگی، 25 موبائلیں نہیں چلیں گی. سر یہ میری ریکویسٹ ہے سر. میں تو سمجھتا ہوں کہ سر اگر ضرورت نہ ہو تو 1 موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی ایشوز بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم تک آج تک پوری زندگی میں کسی ایک گاڑی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا سرکاری کو. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سارے سیاستدانوں کو آپ جیسا کرے. لیکن پھر آپ کو وزارت بھی تو نہیں ملتی نا سر، شاید اسی لیے آپ کو وزارت نہیں دے رہے ہوں کہ آپ لوگ پروٹوکول یوز نہیں کرتے، آپ رشوت ستانی نہیں کرتے. نہیں وہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، ہم ملک و قوم کا پیسہ نہیں ضائع کرتے. کیا کہہ رہے ہیں مندو خیل صاحب؟ میں نے کہ اسی وجہ سے لسٹ پہ بھی نام نہیں تھا ان کا، بلوچ صاحب کا. نعیم قریشی صاحب، یور ویوز آن دس سچویشن سر.
سر دیکھیے جتنے وزراء جتنے ارکان پارلیمنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں، برسہ برس سے یہی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی وزیر نے کیا ہے، اگر یہ نئی ویڈیو ہے، اگر ایسا ہے، ہاں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔ اندرون سندھ سفر کے لیے جہاز استعمال ہو رہے ہیں سر، آپ نے سنی لیا جہاز کی کہانی، آپ تو سن سر رہے ہیں۔ سندھ میں موٹر وے نہیں ہے سر، آپ کیا پنجاب سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ حکومت جو ہے وہ جناب بس یہاں بھی تھوڑا ان کا بس چلے تو یہ اسے بھی پنجاب بنا دیں گے اور اسی طرح استعمال کریں گے جہاز کو۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت نے کچھ کرنا نہیں ہے، حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے پروگرام میں کوئی کمی نہیں آنی، سرکاری افسران میں کوئی کمی نہیں آنی، صرف یہ باتیں اور جو کچھ بھی تقاضا ہے جو بھی برداشت کرنا ہے اسکول کے غریب عوام نے برداشت کرنا ہے، ان کی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کسی وزیر کی، کسی سفیر کی، کسی کا کچھ بھی نہیں ہونا۔ جتوئی صاحب آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، برسہ برس سے یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن سوال حکومت خود کیا کرے گی؟ حکومت کچھ اور کرنے والی نہیں ہے، اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ مندوخیل صاحب آپ اگری کرتے ہیں نعیم قریشی صاحب سے؟ جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ یقیناً اگر میں نے جو بات کی ہے میں نے صرف باقی صوبوں کا نہیں کی ہے، میں نے اپنے صوبے سندھ کی بھی بات کی ہے، اگر بیوروکریسی کی بات کی ہے تو بھی سندھ کی بھی بات کی ہے، کفایت شعاری کی بات کی ہے تو بھی سندھ سمیت تمام صوبوں کی بات کی ہے۔ یقیناً حکومت کو پہلے سٹیپ لینے چاہیے اور عوام بعد میں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، سرکاری گاڑیوں کو 0% پیٹرول دینا چاہیے۔ ایک ایم ڈی اور چیئرمین جو ہے نا اپنے دفتر آنے جانے کا پیٹرول خود برداشت کر سکتا ہے، یہی ایک مثال بنا لے، آگے عوام کو بھی تسلی ہوگی۔ مندوخیل صاحب آپ کو اجازت دینے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں آج کی مناسبت سے۔ ایم کیو ایم کو آج دوبارہ 28ویں ترمیم کیوں یاد آ رہی ہے اتنی زور سے سر؟ ایم کیو ایم کی سیاست اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 40 سال سے یہ وہ مچھلی ہے جو بغیر پانی کے یعنی بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتی ہے۔ ان کا ہمیشہ بلیک میلنگ کا ایک رواج ہے۔ ابھی دیکھ رہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہمارے خلاف جو باتیں کی، 2 دن بعد وہ زرداری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو چھوڑیے، ان کا ہمیشہ بلیک میلنگ کا سیاست ہے اور وہ اسی پہ ان کو ایک طرز عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، مہمانوں کا بے حد مشکور شکر گزار ان کے قیمتی وقت کے لیے۔ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ ویورز آپ کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضروری ہے، پلیز لکھا کریں، کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام سے، کیا آپ کو اچھا لگا، کیا برا لگا۔ وی اپریشیٹ یور فیڈ بیک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔